اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و قوت الارواح و غذائها وعلى آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 سے مختصر درس قرآن سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی بندگی کرو، الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تم ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس پانی کو برسا کر پھر زمین سے تمہارے لیے رزق کے طور پر یعنی مختلف ثمرات پیدا فرمائے تمہارے کھانے کے واسطے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے آیت نمبر 21 کے اندر اپنی بندگی اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت یعنی اپنے معبود ہونے کے دلائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے کفار اگر تم اس میرے نازل کردہ کلام کے اندر شک کرتے ہو جو کلام میں نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن پاک میں اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ کلام رب نہیں ہے بلکہ یہ کلام بشر ہے، اگر تم اللہ کا کلام ہونے میں شک کرتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس قرآن کی 114 صورتوں میں سے کسی صورت کی کوئی مثل صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، یعنی پورا کفر جو ہے وہ اکٹھا کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وہم و گمان میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر تم نہیں لا سکتے، یعنی قرآن پاک کی کسی صورت جیسی کوئی صورت بنا کر تم اگر نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور واقعی تم نہیں لا سکتے کیونکہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم قرآن کا مقابلہ کر سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن قیامت کے دن لوگ ہوں گے یعنی کافر ہوں گے،
والحجارۃ اور پتھر یعنی ان کے بت ہوں گے، اعدت للکافرین اور وہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی شکل میں، یعنی جنہوں نے حضور علیہ السلام کا یعنی اے میرے محبوب آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اور جنہوں نے پھر اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، یعنی حقوق اللہ بھی پورے کیے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے کیے ہیں۔ خوشخبری ان کو یہ سنا دو کہ ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار اور ان باغوں کے نیچے مختلف مشروبات اور مختلف پانیوں کے چشمے جو ہیں وہ نہریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، یعنی شرابن طہورا، حوض کوثر، دودھ، شہد وغیرہ، وہ مشروبات جو میٹھے بھی ہیں، خوشبودار بھی ہیں اور ٹھنڈے بھی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، جب وہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جب ان کو کھانے کے لیے ان باغوں میں سے کچھ رزق جو ہے وہ دیا جائے گا تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو جنتی لوگ کہیں گے کہ یا پروردگار عالم یہ تو وہ پھل ہے جو دنیا کے اندر ہمیں ملا تھا، یعنی سائز کے لحاظ سے اور رنگ کے لحاظ سے وہ دیکھ کر کہیں گے یہ تو دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ان کی شکل و شباہت جو ہے وہ ملتی جلتی ہوگی دنیا کے پھلوں کے ساتھ، لیکن جب کھائیں گے تو جنت کے پھلوں کا جو ذائقہ ہے وہ بے مثل ہوگا، یعنی دنیا کے کسی پھل کا جو ذائقہ ہے وہ جنتی پھل کی مثل نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان باغوں کے اندر یعنی ان جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی جنت کی حوریں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتی لوگ جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نہیں پرہیز کرتی یعنی نہیں ڈرتی کہ وہ اپنے کلام کے اندر بیان فرمائے ما بعودتاً، کسی مچھر کی مثال، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اس کلام کے اندر ہمارے سبق اور ہماری نصیحتوں کے لیے مچھروں اور مکھیوں اور کئی اس طرح کی چیزوں کی مثالیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، تو کفار نے اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کے اندر ایسی چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو خدا نے فرمایا کہ میں مچھر کی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں پرہیز کرتا، بلکہ فَمَا فَوْقَهَا، جو اس سے بھی زیادہ حقیر ہو میں تو اس کی بھی مثال بیان کر دیتا ہوں اپنے اس کلام کے اندر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا کلام ہے، مِن ربہم، یہ خدا کی طرف سے یہ سچا کلام ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن جو لوگ کافر ہو چکے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، تو وہ اعتراض کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کلام کے اندر ایسی مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، بِهَذَا مَثَلًا، ایسی مثال بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وہ خدا تعالیٰ اس کلام کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، یعنی جو صحیح نیت سے اس قرآن کو نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کو اس کلام کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور جو لوگ اچھی نیت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس قرآن سے ہدایت عطا فرماتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے جو اچھی نیت سے نہیں پڑھتے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے جو اچھی نیت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا اس قرآن کے ساتھ سوائے فاسقوں کے، سوائے نافرمانوں کے۔
الذین ینقضون عہد اللہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا وعدہ توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد جو لوگ وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جس کو خدا تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں، وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ دنیا کے اندر بھی گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں بھی گھاٹے میں ہوں گے۔ کیف تکفرون باللہ، اے کافرو تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، بے روح تھے، فاحیاکم، پھر خدا کی ذات بابرکات نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اس عارضی زندگی یعنی دنیا کی زندگی کے بعد خدا تعالیٰ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر حساب و کتاب کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے تمہارے واسطے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا خدا نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، ثم استوی الی السماء، پھر خدا کی ذات بابرکات نے آسمان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، فسواہن سبع سماوات، پھر خدا تعالیٰ نے ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا، تو فرشتوں نے آگے سے عرض کی، یا پروردگار عالم کیا تو ایسا خلیفہ زمین میں پیدا فرمائے گا، من یفسد فیہا، جو اس زمین کے اندر فساد بھی پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور زمین کے اندر خون ریزیاں بھی کرے گا، قتل و غارت بھی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اگر تجھے عبادت کی ضرورت ہے تو ہم کافی ہیں، یہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بولتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم سکھا دیا، ہر چیز کا نام ہر بولی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ اے فرشتو اگر تم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو تو پھر تم بھی ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں مجھے بتاؤ، یعنی مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی کہ فلاں فلاں چیز کا نام کیا ہے، قالوا سبحانک، فرشتوں نے عرض کی یا پروردگار عالم تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو بے حد جاننے والا بھی ہے اور بے شمار حکمتوں والا بھی ہے۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، ان کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دے دو، یعنی فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے ناموں کی خبر دے دو، فلما انبأہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام نے جب
ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے ناموں کی خبر دے دی، یعنی ہر چیز کا نام جو تھا وہ بتا دیا۔ قال الم اقل لکم، تو خدا نے فرمایا کہ آپ فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کو اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم باتیں اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو باتیں تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی یہ تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم تھا، ادب کا سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ تو خدا کی ذات بابرکات نے بطور ادب اور بطور تعظیم فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کر دیا اور اس نے تکبر بھی کیا۔ وکان من الکافرین، اور آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ نہ کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام آپ رہیں، انت وزوجک الجنت، اور آپ کی بیوی بھی رہو، تم دونوں میاں بیوی جنت کے اندر۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ پیو پیٹ بھر کے جہاں سے تم چاہو، جو تمہارا دل چاہے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس شجر ممنوعہ کے پاس بھی نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت کے اندر بے روک ٹوک تمام نعمتوں کو کھانے کی اجازت دے دی، سوائے شجر ممنوعہ کے کہ اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا۔ تو اگر تم چلے جاؤ گے، یعنی اس کا تم دانہ کھا لو گے تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے باہر نکال دیا تھا، تو شیطان نے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو شیطان نے لغزش دے دی، یعنی وہ دانہ جو تھا کھلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر اس جنت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو باہر نکلوانے کا سبب پیدا کر دیا۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اِهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اے آدم علیہ السلام تمہارے بعض لوگ تمہارے بعض لوگوں کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تم نے زمین کے اندر ایک وقت کے لیے ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور ایک وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تم نے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دی، یعنی آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے کچھ کلمات سیکھ لیے توبہ کرنے کے۔ فتاب علیہ، تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ خدا تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اے حضرت حوا، تم سارے یہاں سے اتر جاؤ، زمین پر چلے جاؤ۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ پیدا فرمایا تھا اور جنت کا خلیفہ نہیں پیدا فرمایا تھا، اور جنت کے اندر کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رکھا تھا، تو وہ بطور ٹریننگ کہ زمین کے اندر جا کے خلافت کیسے کرنی ہے۔ تو
یہ دانہ کھانے کا سبب پیدا ہوا زمین کے اوپر آنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے زمین کی خلافت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ محشر کے میدان میں غمگین اور پریشان ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہو گئے، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو یہ کفر کرنے والے لوگ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے لوگ یہ دوزخی ہیں، یہ آگ میں جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔